واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. کون کون سے کرتوت تھے یزید کے؟ یزید کا پہلا کارنامہ کہ اس نے رحمان کی اطاعت چھوڑی تھی اور شیطان کی اطاعت اختیار کی تھی. اب یزید کا محاسبہ کرنے والے اور ابن زیاد اور شمر کی بارے میں تبصرے کرنے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ حضرت حسین نے یزید کی جن کرتوتوں سے پردہ اٹھایا ہے وہ کرتوت میں تو سر انجام نہیں دیتا، وہ غلطیاں میں تو نہیں کرتا. اگر خدا نہ خواستہ میں وہی غلطی کرتا ہوں جو یزید نے کی تھی تو گویا کہ میں یزید کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوں اور میں حضرت حسین کا پیروکار نہیں ہوں. کون کون سی غلطیاں تھیں؟ انہم لزموا طاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے. وترکوا طاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے. واظہروا الفساد، اب ہم رحمان کی اطاعت کرتے ہیں یا شیطان کی اطاعت کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد کی بات ہے، جب ہم گھر سے یہاں سے باہر نکلیں گے تو باہر دوسروں کی بیٹیاں اور بہنیں سڑکوں پہ چلتی ہوئی نظر آئیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ ہم رحمان کی اطاعت کرنے والے ہیں یا شیطان کی اطاعت کرنے والے ہیں. پھر ہم نے گھروں میں جانا ہے، پھر اسکرین کے سامنے بیٹھ کے ترقتی جسموں کے تماشے دیکھنے ہیں، پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم رحمان کی اطاعت کرنے والے ہیں یا ہم شیطان کی اطاعت کرنے والے ہیں. یزید نے رحمان کی اطاعت چھوڑی ہے، شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے. وَأَظْهَرُ الْفَسَاد، انہوں نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے. کیا ہم زمین میں فساد نہیں پھیلاتے؟ کیا ہم عریانی، فحاشی اور بے حیائی کے ساتھ زمین کو ہم نے فساد گاہ نہیں بنایا؟ دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کر کے، دوسروں کی بیٹیوں کو نچا کے، دوسروں کے حقوق پہ قبضے کر کے، رشوت بدعنوانی کا بازار گرم کر کے کیا ہم زمین میں فساد نہیں پھیلا رہے؟ کیا آج کا جج اور وکیل جو ظالم کو پناہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ظالم کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، مظلوم کو پس زندان دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، کیا یہ فساد نہیں ہے؟ کہ یہ فساد ہم نے برپا نہیں کر رکھا؟ وَأَظْهَرُ الْفَسَاد وَعَطَّلُ الْحُدُودِ، یزید اور یزید کے ساتھیوں نے حدود اللہ کو معطل کر رکھا ہے. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے کبھی ہم نے سنا ہے کہ فلاں جگہ پہ چور نے چوری کی تھی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، فلاں بندے نے شراب پی تھی تو اس کو کوڑے لگائے گئے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا. تو گویا کہ جس دن سے ہم نے شعور سنبھالا ہے حدود اللہ کو ہم معطل دیکھ رہے ہیں. اور معطل کیا گیا ہے؟ یہ یزیدی کارنامہ ہے یا نہیں ہے؟ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، ان لوگوں نے بیت المال کو، مسلمانوں کے مال کو ذاتی مال سمجھ کے بانٹنا شروع کر دیا ہے. کیا یہ مال بانٹا جاتا ہے یا نہیں بانٹا جاتا؟ جو بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم کبھی بھی کسی کو نہیں کرپشن کرنے دیں گے، سب سے زیادہ تو وہاں نظر آ رہا ہے، تو یہ مال بانٹا جا رہا ہے یا نہیں بانٹا جا رہا؟ یزید کے وہ کارنامے ہمیں آج نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اور آگے فرمایا کہ وَأَحَلُّ حَرَامَ اللَّهِ، کہ یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال سمجھ کے کرنا شروع کر دیا. جب بھی اللہ رب العزت کے حرام کردہ کام سامنے آتے ہیں اور بندہ بے جھجک اور بے خوف ہو کے وہ کام کرتا ہے، گویا کہ اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے. آج ہم کتنے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں اور پرواہی نہیں کرتے. کیا ہم نے سود کو پرافٹ کا نام دے کے اپنے لیے حلال نہیں کیا؟ اور بھائی سود لینا ہے تو سود کا نام لے کے لیا کرو کہ سود لینے بینک میں جا رہا ہوں، سود لینے بینک میں جا رہا ہوں. یہ کہے کہ کبھی تو ضمیر کو احساس ہو جائے گا، کبھی ضمیر زندہ ہو جائے گا، بندہ پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن جب بندہ سود لینے جاتا ہے اور اس کو پرافٹ کہہ کے لیتا ہے، گویا کہ ضمیر کو کبھی احساس ہی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ضمیر زندہ ہو جائے، ضمیر بیدار ہو جائے. نہیں، نام ہی بدل دو. کیا ہم نے سود کو پرافٹ کا نام لے کے حلال نہیں کیا؟ کیا ہم نے رشوت کو چائے پانی کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ کیا ہم نے غیبت کو گپ شپ کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ کتنے سارے حرام. کیا ہم نے جھوٹ کو چلاکی اور بہانہ بازی کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ یعنی کتنے سارے حرام کام ہیں جو صریح حرام ہیں، ہم اس کا ارتکاب کرتے ہیں. تو جو کام یزید کرتا تھا وہی کام تو ہم سارے کے سارے کرتے ہیں. تو پھر ہمیں ماننے میں کیا تردد ہے کہ ہم یزید کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں؟ میرے بھائی، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میرا عام طور پہ اس طرح انداز ہوتا نہیں ہے. صوفی لوگ تو بس فضائل سنا سنا کے لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے سارے خوش ہوتے ہیں. لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ اگر اس وقت حضرت حسین اور یزید اس زمانے میں ہوتے یا ہم اس زمانے میں ہوتے
تو ہم جب اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، اپنے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کی ساتھیوں میں نہ ہوتے، ہم یزید کے ساتھیوں میں ہوتے، کیونکہ یزید کے تمام تر صفات تو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ان کی تمام تر خصلتیں تو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تو ہم یزید کے ساتھیوں میں ہوتے، ہم حضرت حسین کے ساتھیوں میں نہ ہوتے۔ اور میں اگلی بات عرض کروں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اہل بصرہ کے نام خط لکھا تھا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹھائی جا رہی ہیں، بدعات کو رواج دیا جا رہا ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے نبی کی سنتوں کو مٹھایا جا رہا ہے، بدعات کو رواج دیا جا رہا ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ کی حفاظت، رسول اللہ کی سنت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت حسین کے ساتھ محبت کے نام پہ ہم نے جو نئے نئے طریقے ایجاد کر دیے ہیں، اور قسم قسم کے طریقوں سے ہم اپنی محبت کا اور اپنی دیوانگی کا اظہار کرتے ہیں، سچ بتائیں کہ ان میں سے کوئی ایک کام بھی سنت سے ثابت ہے؟ میرے محبوب نے فرمان میں کوئی بات فرمائی ہو، یا آپ کے عمل سے کوئی بات ثابت ہو، یا صحابہ کے عمل سے کوئی بات ثابت ہو، یا تابعین کے عمل سے کوئی بات ثابت ہو؟ اگر تابعین نے بھی یہ کام نہیں کیے، صحابہ نے بھی یہ کام نہیں کیے، میرے محبوب نے بھی ان کے بارے میں نہیں فرمایا، تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم تو بدعات کو رواج دینے والے ہیں، ہم تو سنتوں کو مٹانے والے ہیں۔ اور سنتوں کو مٹانے والا اس زمانے میں کون تھا؟ وہ یزید تھا۔ سنتوں کو بچانے والا کون تھا؟ حضرت حسین تھے۔ بدعات کو مٹانے والا کون تھا؟ حضرت حسین تھا۔ اور بدعات کو رواج دینے والا کون تھا؟ یزید تھا۔ اب یزید بھی بدعات کو رواج دینے والا، آج ہم بدعات کو رواج دینے والے، یزید بھی سنتوں کو مٹانے والا، ہم بھی سنتوں کو مٹانے والے، تو پھر فیصلہ تو ہو گیا کہ ہم تو یزید کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ہم تو حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلنے والے نہیں ہیں۔